أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ معزز سامعین و حاضرین، یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے یہ سورۃ الجمعہ کی آیت مبارکہ ہے۔ اس عظیم آیت میں رب العالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، قرآن مجید کے نزول کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور قرآن مجید کے دنیا میں آنے کا مقصد اور اس کا مشن بتلا رہے ہیں، اور یہ بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں تھے، جب قرآن دنیا کی ہدایت و رشد کے لیے نہیں آیا تھا، اس وقت انسانیت کیسی تھی۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس وقت انسان کیسے تھے۔ انسانی شکل میں وحشی درندے بھی وہ کام نہیں کرتے جو قبل اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے پہلے انسان ہو کر کرتے تھے۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ ایک انسان 360 بت بنا کر ان کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جو اللہ کام کرتے ہیں وہ سارے کے سارے یہ میرے 360 بت کرتے ہیں، یہ مورتیاں کرتی ہیں، مجھے بھی انہوں نے بنایا، یہ انسانوں کو ضروریات زندگی بھی مہیا کرتے ہیں، اولادیں، مرادیں، بیماریاں، صحتیں، لڑائیوں میں، جنگوں میں مدد، ایک ایک چیز ان کی طرف منسوب کر سکتے۔ اور وہ جو بت اور مورتیاں تھے وہ کیا تھے؟ انسانوں کے بھی تھے، جناب ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا، جناب اسماعیل علیہ السلام بھی کا تھا، اس میں چیتے اور شیر کے بت، گھوڑے کے بت، گدھ کے بت۔ ذرا تصور کیجئے، انسان ہو کر جب اپنی اصل سے گرتا ہے تو پھر پرندوں کے سامنے، جانوروں کے سامنے گاڑے مٹی سے اپنے ہاتھ سے بناتے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، اور اخلاقی طور پر اتنے گرے ہوئے، حسب و نسب پہ بڑا گناہ تھا کہ ہم عرب ہیں، عرب قبائلوں میں اپنے اپنے قبیلے پہ ہم جناب بنو امیہ ہیں، ہم بنو تمیم ہیں، ہم بنو عدی ہیں، ہم بنو ہاشم ہیں، کہ سارے قریشی یوں سمجھے جیسے سارے جاٹ ہیں، آگے ان کی گوتے ہیں، یہ وڑائچ ہے، یہ سندو ہے، یہ گل ہے، یہ گندل ہے، سارے عرب تھے، ایک قبیلہ کہتے تھے، اپنے آپ کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سمجھتے تھے، اور ایک دوسرے کے اوپر لڑائیاں، جھگڑے، برتری ثابت کرنے کے لیے صدیوں لڑتے رہتے، پانی پینے پہ جھگڑا ہوتا، جنگیں بن جاتی، پھر ان کے اوپر جو کسی کو قوت ملتی وہ قصیدے کہتا، دوسرے کے بارے میں مرثیے کہتا، صدیوں ان کو ذلیل اور رسوا کرتے رہتے۔ اور دوسری طرف باتیں کرنی مشکل ہے، ایک عورت کے ساتھ 10 بندے باقاعدہ تعلقات قائم کرتے، ایک عورت کے ساتھ، اور اس کو باقاعدہ شادی کہتے۔ جب بچہ پیدا ہوتا تو کوئی معیار نہیں، کوئی وجہ نہیں کہ 10 میں سے کس کا یہ کہا جائے، پھر وہ عورت فیصلہ کرتی، جو وہ منہ سے بکواس کر دیتی، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، وہ اسی کا بن جاتا۔ سفاکیت میں دشمنوں سے لڑنا، جنگیں تو تھی اتنے سفاک اور قاتل تھے، گھر میں بیٹا پیدا ہوتا اس وجہ سے ذبح کر دیتے، اس کو کھلائیں گے کیسے، بیٹی پیدا ہوتی اس وجہ سے زندہ دفن کر دیتے
کہ لوگ کہیں گے بیٹی والا ہے، اور ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے تو کہتے ان کو کیسے کھلائیں گے پلائیں گے، ان کی خدمتیں کون کرے گا؟ اس بوڑھے ماں باپ کو بھیڑ بکری اور اونٹوں کی طرح منڈیوں میں جا کر بیچ دیتے، فروخت کر دیتے۔ کیا عرض کریں، یہ ان کی حالت۔ صلیبی اس سے بھی آگے وہ کہتے المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ مریم اللہ کی بیوی ہے۔ اس سے بھی بڑے ان المسیح ہوگا اللہ، کہتے ہو بات یہی ہے کہ اصل میں مسیح ہی اللہ ہے۔ یہودی عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے۔ مجوسی جو مشرق میں تھے، ایران میں، فارس میں تھے، وہ آگ کے علاوہ صدیاں گزر گئیں، آگ بجھنے نہیں دیتے تھے۔ دیکھو کیا خواستیں ہیں دماغوں کی، جب بندہ ہدایت سے ہٹتا ہے آگ خود جلاتے، ایندھن خود ڈالتے، کہتے آگ بجھ گئی تو ہم تباہ و برباد ہو گئے، آگ کو بجھنے نہیں دینا۔ یہ ظلم کی کیفیت تھی۔ جب جنگوں میں ایک دوسرے کے قیدی پکڑتے، تصور نہیں کر سکتے ہم ان کا کیا حال کرتے، ننگے رکھتے، بیڑیاں سلیبے لگا دیتے، کئیوں کو منگنے پہ نکال دیتے، جاؤ مانگو کھاؤ پیو ہمارا بھی لاؤ، اور کئیوں کے ساتھ کھیل تماشے کرتے۔ بادشاہ سلامت بیٹھے ہیں، میلہ رکھا گیا ہے، شہنشاہ روم آ رہے ہیں، شہنشاہ ایران آ رہے ہیں، اور ادھر شیر ہے کئی دن کا بھوکھا، اور ادھر وہ قیدی ہے جو دوسری قوم کا قبیلے کا پکڑا ہوا ہے، دوسرے ملک کا پکڑا ہوا ہے، اس کو اس کے آگے ڈالتے، وہ چیرتا پھاڑتا، یہ تالیاں بجا دیتے، یہ میلے ہو رہے ہیں، یہ پروگرام ہو رہے ہیں، تقریبات ہو رہی ہیں۔ میرے بھائی اسی صلاح میں قرآن نے آواز دی، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ یتلو علیہم آیاتہ۔ اور سنو لوگو، اب میرا رسول آ گیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، میری آیات پڑھ کے سنائے گا، ان کو پاک کرے گا، شرک سے پاک، کفر سے پاک، اخلاقیات میں پاک کرے گا، کردار میں، حلال میں، حرام میں، ہر چیز میں نکھار کرے گا، فرق کرے گا۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تعلیم دے گا قرآن کی اور کتاب کی۔ اور او مقامات پہ اس آیت میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، قرآن ہدایت ہے، ہدایت کی دلیل ہے، اور فرقان ہے۔ کیا دلیل ہے؟ سامنے والا قرآن سے سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول سے سوال کرتا ہے، جب یہ ماحول بنا، قرآن آنے لگا تو ہر چیز میں تھرتھراہٹ برپا ہو گئی، تہلکہ برپا ہو گیا، قیامت بن گئی، ہر ایک کو اپنی گندی کی، ہر ایک کو اپنے جعلی جھوٹے مذہب کی، اپنی جعلی جھوٹی شخصیت کی فکر پڑ گئی۔ قریش بولنے لگے، او نہیں یہ کیا ہے، ہمیں زبان پہ بڑا گمنڈ ہے، ہماری زبان بڑی ہے، ہم صاحب زبان ہیں، فصیح ہیں، بلیغ ہیں۔ وہ جناب اچھل اچھل کے آنے لگے کہ یہ تو معاذ اللہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یہ تو ان پڑھ ہیں، یہ تو کسی کے بھی سیکھا نہیں ہے۔ خود حضرت عمر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں بیت اللہ میں گیا، میں نے دیکھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے قرآن مجید پڑھ رہے، آپ کھڑے ہیں، میں نے کہا لڑائی اپنی جگہ پہ، عداوت اپنی جگہ پہ، ہم سردار لوگ ہیں، صاحب زبان ہیں، ذرا سنے تو صحیح یہ پڑھتا کیا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر چپکے سے ہو کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی سورہ حاقہ کی آیات پڑھ رہے تھے، آپ کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ جو پڑھ رہا ہے یہ کلام ہے رسول کریم کا۔ یہ اتنا شاندار کلام، اور اس کا کلام، یہ رسول کیا ہوتا ہے، اور یہ تو لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے، ہم نے کبھی ان کو کسی استاد کے پاس پڑھتے سیکھتے دیکھا نہیں ہے، تو اتنا عظیم کلام، انہو لقول رسول کریم،
کہتے ہیں میں سوچنے لگا اور نہیں کہیں سے ان کے ہاتھ نہ کسی شاعر کا، کسی عرب کے جناب ادیب کا، کسی فصیح اور بلیغ عالم کا، صاحب زبان کا کوئی ٹکڑا، کوئی کتاب لگ گئی ہے جس کو پڑھ رہے ہیں، اتنی دیر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت مبارکہ پڑھی، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ شاعروں کا کلام نہیں ہے، یہ ایمان آیا ہے، یہ ایمان کی دعوت لے کر آیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے سوچا چلو پھر اگر شاعروں کا نہیں ہے، ادیبوں کا نہیں ہے، خطیبوں کا نہیں ہے تو یہ پھر سلیبیوں کا ہوگا، کاہنوں کا ہوگا، پادریوں کا ہوگا، راہبوں کا ہوگا، مسیحی اور یہودی علماء کا ہوگا۔ اتنی دیر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اگلی آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ قَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ فرمایا سننے والوں، قرآن کاہنوں کا، راہبوں کا اور مولویوں پنڈتوں کا اور صلیبی اور یہودی علماء کا کلام نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، جب یہ شاعروں کا کلام نہیں، کاہنوں کا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے لکھتے پڑھتے دیکھا نہیں، تو پھر یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اگلی آیت پڑھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے اتر رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر سوچا کہ رب العالمین کہاں، یہ کہاں، ان کے پاس رب العالمین کا پیغام کیسے آیا؟ قرآن اس کا جواب اور آج رب دیتا ہے، سورۃ الشعراء میں دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انہو تنزیل لرب العالمین، یہ قرآن رب العالمین نے اتارا ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ فرمایا اللہ نے کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے اترا ہے، اس کو لے کر روح الامین سید الملائکہ آیا ہے، اور کہاں آیا ہے؟ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، محمد کریم کے قلب اطہر پر آیا ہے، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولتے ہیں، یہ کلام عربی میں ہے، اللہ کی عربی بولتا ہے۔ اللہ نے کہا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، ہاں میں رب نے عربی میں کلام اتارا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہی آ گیا ہے، میں نے تو دنیا میں انبیاء کو آنے نہیں دیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں نے تو انبیاء سے وعدہ لیا تھا، دنیا میں آنے سے پہلے لیا تھا، اگر تم دنیا میں جاؤ کسی صنع میں میرے محمد کریم آ جائیں، تمہاری نبوت کی تصدیق کریں گے، تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں گے، مگر تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے بھی میرے نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ قرآن ہے میرے بھائیوں۔ جب قرآن کی یاد آتی گئی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ نے کہا قرآن آیا ہے، یہ فرقان ہے، یہ فرق کرے گا توحید میں، شرک میں، یہ فرق کرے گا حلال و حرام میں، یہ فرق کرے گا دوست اور دشمن میں، یہ فرق کرے گا ہلاک اور رضائل میں۔ پھر کیسا معاشرہ بنا؟ اور یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا۔ بدر میں ابو عبیدہ ابن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کے سر میں تلوار ماری، اس کی گردن اڑا دی، ساتھ کھڑا ہوا کہتا ہے ابو عبیدہ یہ پتہ ہے کس کو مارا ہے؟ کہتا ہے ہاں پتہ ہے کس کو مارا ہے۔ کہتا ہے کس کو مارا ہے؟ کہتا ہے اپنے باپ جرح کو مارا ہے۔ کہتا ہے باپ کو مارا ہے؟ کہتا ہے باپ سمجھ کے نہیں مارا، رب محمد کا دشمن سمجھ کے مارا۔ رشتے تبدیل ہو گئے۔ مصعب بن عمیر کی ماں کہتی ہے مصعب بتاؤ مجھے رکھنا ہے یا محمد کو رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصعب بڑے ناد و نخروں سے پلنے والے، ایک بار جو سوٹ پہنتے ہیں دوبارہ نہیں پہنتے، ایک بار جو کپڑے پہنتے ہیں دوبارہ نہیں پہنتے، خوشبو وہ لگاتے ہیں جس میں پورا مکہ نہیں لگاتا۔ اس نے کہا ماں نے یہ کیسے چھوڑے گا؟ مگر ماں کو نہیں پتا تھا کہ محمد کریم کیا چاشنی لے کر آئے ہیں، کیا شیریں میسے لے کر آئے ہیں، جس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ ماں کہتی ہے مصعب آنکھ کرتی ہوں ساری جائیداد سے نکل جا۔ کہتے جا رہا ہوں۔ ماں کو فکر پڑ گئی، اچھے نے چھوڑ دیا،
کہتی ہے یہ میرے کپڑے ہیں، یہ بھی اتار دے، میں نے نہیں جانے دینے۔ اس نے کپڑے اتارے، ٹاٹ سا پڑا سا اٹھایا، پھر چلنے لگا۔ کہتی ہے سون مصب، میں دھوپ میں کھڑی ہو جاؤں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، زمانے کو بتاؤں گی کہ مصعب نے میری بات نہیں مانی، اس وجہ سے میں نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے، مر رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ مصعب نے کہا امی تو ایک ہے، اگر 100 امی بھی ہوتی اور اس سوال پہ جاتی کہ محمد کریم کے مقابلے میں 100 ماں کو ٹھکرا دیتا، مگر محمد سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ میرے بھائی یہ تو بڑے عظمتیں ہیں قرآن کی، اسلام کی، شان کی، مگر دیکھنا یہ ہے کہ وہ لوگ تو قرآن کی وجہ سے کہاں گئے؟ جب قرآن سنتے ان پہ قرآن کتنا اثر کرتا؟ انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب وہ قرآن سنتے اللہ کا ذکر کرتے۔ اللہ کا ذکر 3 ہے، اللہ کی تسبیح، تمجید، اللہ کی یاد، دوسرا ذکر قرآن ہے، تیسرا ذکر نماز ہے۔ اللہ کہتا ہے جب وہ میرا قرآن پڑھتے، جب وہ میرا ذکر کرتے، جب وہ میری نماز پڑھتے، وجلت قلوبہم، ان کے دلوں پہ کب کبھی طاری ہوتی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے میری آیات کو پڑھا جاتا تو ان کے ایمان بڑھ جاتا۔ قرآن صحابہ رسول کی تاریخ نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ مگر قربان جائیں، اللہ کہتے ہیں لوگوں یہ جو جماعت میرے محمد کریم کی تیار ہوئی ہے نا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، اللہ فرماتے ہیں جب ان کے سامنے میری قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، یہ آنکھیں ان کی بہتی ہیں اور یہ سجدوں میں گر جاتی ہیں۔ پھر ہی قرآن بولا اسوہ محمد کریم ہے، صحابہ اسوہ نہیں ہے، اسوہ محمد کریم ہے، مگر قرآن نے مثال پیدا کی، فرمایا ویسا ایمان چاہتے ہو نا جو ایمان میں چاہتا ہوں، میرے رسول چاہتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور ایسے ایمان لاؤ جیسے اصحاب محمد کریم لائے ہیں ایمان۔ فرمایا عبادتیں چاہتے ہو، نمازیں چاہتے ہو تو سن لو، تراہم رکعن سجدیں یبتغون فضل من اللہ، اگر دیکھنی ہے کہ نمازیں کیسے پڑھی جاتی ہیں، سجدہ کیسا ہوتا ہے، رکوع کیسا ہوتا ہے، تو ایسے دیسو جیسے صحابہ محمد کریم کرتے ہیں۔ یہ ہے قرآن، اور اس قوم کے اوپر، اور یہ تو عظیم لوگ تھے نا، یہ تو مومن ہو گیا۔ قرآن ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، عیسائیوں کا، عیسائیوں نے قرآن سنا، صلیبیوں نے سنا۔ بات لمبی ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ حبشہ میں ہجرت کی تھی، حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں کو سے بڑا سلوک کیا، ان کو پناہ دی۔ اب اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ میں آئے تو اس نے ایک بڑا وفد، بڑا ڈیلیگیشن 70 لوگوں کا، جس میں صلیبی علماء تو پادری یہ ہے، اور دوسرے اس کے وزیر مشیر بڑے بڑے حکام ہیں، 70 لوگوں کا بڑا وفد آیا۔ جب ایک عیسائی نے مصطفیٰ کی غلاموں صحابہ کی قدر و قیمت کی، ان کو پناہ دی، تو آپ کیا سوچتے ہیں جب اس کا وفد آیا ہوگا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی میزبانی کی ہوگی؟ آپ نے کیسا ان کو پروٹوکول دیا ہوگا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ صلیبی علماء کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم نے جعفر طیار سے حبشہ میں قرآن سنا تھا، مگر اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی مبارک زبان سے ہم قرآن سننا چاہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی۔ اور میرے بھائی میں تو کہہ چکا ہوں صحابہ رسول کی قرآن تاریخ نہیں ہے، قرآن تاریخ ہے، ایمان کی، ہدایت کی، دعوت ہے۔
مگر جب صلیبی قرآن سن رہے تھے، محمد کریم پڑھ رہے تھے، تو 7واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، وہ آیات اتری وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے نبی، جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے، وہ سن رہے تھے، تو ان کی آنکھوں سے موتی بن بن کے گر رہے تھے۔ یقولون آمنا، کہنے لگے بس بس بس، صلیب جھوٹی، عقیدہ باطل، عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے کا۔ ہاں جی، یقولون آمنا فاکتبنا مع شاہدین، دل بنا اٹھے کہ ہم محمد کے رب پر ایمان لائے، صلیب چھوڑی، گندے عقیدے چھوڑے، اب ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کرتے۔ بات اس سے بھی آگے ہے۔ مکہ شریف کے پہلو میں ایک بازار لگتا تھا، منڈی لگتی تھی، عالمی منڈی، مکہ سے لگتی تھی، مگر وہ لوگ مشرق سے بھی آتے تھے، مغرب سے بھی آتے تھے۔ یہ ہندوستان، یہ ایران، یہ یمن، یہ جناب نیپال، بھوٹان، سری لنکا، یہ سارے ادھر کے ملک سامان مدینہ مکہ میں لے کر جاتے، ادھر سے مصر، شام، وہ سارا مغرب وہ سامان لے کر مکہ میں آتا، وہ اپنا سامان بیچ جاتے، ادھر سے لے جاتے، یہ اپنا بیچ جاتے، ادھر کا لے جاتے۔ اس لیے مکے کے لوگ تاجر تھے، بڑے بڑے تاجر تھے۔ نبوت سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کی غرض سے حضرت خدیجہ کا مال لے کر شام میں بیچنے آئے تھے، بڑا کام تھا۔ جب قرآن اترنے لگا تو شیطان جب آسمانوں پہ جاتے تھے، جو اللہ کے احکام ہوتے ہیں، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ فلاں علاقے میں بارش کرنی ہے، فلاں بندے کو بیماری دینی ہے، فلاں کو شفا دینی ہے، تو یہ جن ایسی باتیں سن لیتے، اتنا اوپر چڑھے جاتے تھے، اور پھر آ کے یہ کاہنوں کو، جادوگروں کو بتاتے کہ اب یہ ہوگا، یہ وہ ہوگا، وہ آگے سے ٹھونک دیتے جناب ہم یہ بتا رہے ہیں، ہم یہ بتا رہے ہیں۔ جب قرآن اترا، رب العالمین نے روک دیا، جنوں کا آسمانوں کی طرف جانا رک گیا۔ جب اوپر جاتے، اوپر سے آگ کے انگارے پڑتے۔ ابلیس نے میٹنگ کال کی، سارے بڑے بڑے شیاطین اکٹھے کیے، شاطر سے شاطر سب جمع کیے، کہتا مجھے بتاؤ دنیا میں کیا ہوا ہے، ہمارا آسمانوں میں جانا کیوں بند ہوا؟ اللہ اکبر۔ وہ پھرتے پھرتے مکہ میں آئے، اور اس وقت وہ منڈی لگی ہوئی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر فجر کے وقت اس منڈی میں موجود تھے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھنی شروع کی، گھومتے پھرتے آئے بھی یہ بندہ کیا کرتا ہے، یہ اکیلا کھڑا ہے، اونچی اونچی بول رہا ہے۔ آپ کے پاس کھڑے ہو گئے، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، یہ واقعہ سارا صحیح بخاری میں ہے، آگے قرآن اپنا واقعہ خود بیان کرتا ہے۔ جنہوں نے قرآن سنا اور وہی جنہوں نے کیا کہا، اور قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب ایمان ہے، کتاب تقوی ہے، ضابطۂ زندگی ہے، صحابہ کی، صلیبیوں کی، جنوں شیطانوں کی تاریخ نہیں ہے، مگر اللہ کی قسم قرآن کی یہ عظمت ہے۔ قرآن کے ساتھ صحابہ لگے، وہ قرآن کا حصہ بن گئے۔ قرآن صلیبیوں نے سنا، وہ قرآن کا حصہ بن گئے۔ قرآن شیطانوں نے سنا، وہ قرآن کا حصہ بن گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ سمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی ان کو بتاؤ متیوں کو کہ وہ جن آئے تھے، انہوں نے قرآن سنا، پھر کیا کہا؟ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہتے اس سے پہلے تو ہم نے کبھی ایسا سنا ہی نہیں ہے، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ اور ایک بار سننے پہ شیطان سمجھ گئے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، کہتے ہو یہ تو بڑی اٹل ہدایت ہے، بڑی عظیم ہدایت ہے، ہم تو شیطان، ہم تو ابلیس کے پیروکار بغاوت کرتے ہیں۔ فآمنا بہ، فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا، اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم کبھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے، جب کسی کے کان میں پڑتا ہے پٹھا کے رکھ دیتا،
اور ذرا قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا، وہ شیطان ہے، رب کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے ایمان لائیں گے، کہتے ہیں نہیں لانے دیں گے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے صالح اعمال کریں گے، کہتے ہیں نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کو عزت آبرو کا حکم دوں گا، وہ کہتے ہیں زانی شرابی بدکار بنائیں گے۔ اللہ کہتا ہے میں ان کو سچ حق کا درس دیتا ہوں، یہ کہتے ہیں جھوٹ بولیں گے، بغاوتیں کریں گے، غیبتیں کریں گے، تہمتیں لگائیں گے، کردار کشی کریں گے۔ اور ایک بار قرآن سنا ہے، قرآن کی الگ گواہی دی ہے، یہدی الی الرشد، قرآن ہدایت ہے۔ اور ساتھ کیا کہتے ہیں، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا، اب کہتے ہیں ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور ایک بار قرآن سن کر شیطانوں سے، ابلیسوں سے یہ کہتے ہیں ہمارا رب رب کے تعلقدار بن گیا۔ اور اگلی آیت کیا ہے، انہو تعالی جد ربنا متحد والد صاحبۃ ولا ولدا، کہتے ہیں یہ اسلیبی بھی بکواس کرتے ہیں، یہ یہودی عیسائی بھی بکواس کرتے ہیں، جو کہتے ہیں مریم اللہ کی بیٹی ہے، جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جو کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ ابلیس سے نا سب سے واقف تھے، شیطان تھے، سب کو جانتے تھے۔ اس گندے عقیدے کا 300 سال بتوں کا پہلے انکار کیا، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم ان سے اعلان بغاوت کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں کہا متحد صاحبۃ ولا ولدا، ہمارا رب تو وہ ہے جس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد۔ میرے بھائی قرآن تو قرآن ہے، کیا ہمارا ایمان نہیں ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور اسی طرح ہدایت ہے جیسے مکہ میں تھی، ہے نا، جیسے مدینہ میں تھی، آج بھی ویسی ہے۔ قرآن اس وقت بھی ویسا تھا، آج بھی ویسا ہے، مگر ان کے پاس قرآن تھا اصحاب رسول کے، ہمارے پاس آج یہ ہے مسئلہ۔ اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ ابو جہل کا پتر بیٹا مسلمان ہو گیا، قرآن لکھا ہوا ملا کسی چیز پہ، اکیلا بیٹھا ہے، داڑے مار مار کے رو رہا ہے۔ رونے والے نے آواز سنی، کہو سردار کا بیٹا سردار، چودھری کا بیٹا چودھری، اتنا بڑا اکیلا بیٹھا رو رہا ہے، اس کو کیا ہوا؟ پیچھے گیا، دیکھا تو اس کے ہاتھ میں وہ قرآن کی لکھی ہوئی آیات ہیں۔ کبھی حضرت اکرمہ ان کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی پیشانی پہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں ہاذا کلام ربی، ہاذا کتاب ربی، کہتے ہیں کہاں ہم 360 بتوں کے سامنے جھکنے والے، یہ ہمارے اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارے رب کی کتاب ہے۔ اور مسلمان آج تو نے کیا کیا؟ دنیا کی ہر بات کرتا، پاکستان کا ہر بندہ کسی سے بات کر کے دیکھ لو، سب سے بڑا سیاستدان ہے، آپ کو نہیں ملے گا آپ سے ایسی بات کرے وہ کہ یار مجھے نہیں پتا، ٹھوکے گا ضرور چاہے جو بھی ٹھوکے۔ آپ بات کر کے دیکھیں بیماری کی، ضرور نسخہ بتائے گا، مگر نہیں آتا تو قرآن نہیں آتا۔ 60-70 سال گزر گئے، خود بھی پڑھتا ہے، مسجد میں بھی آتا ہے، نمازوں میں سنتا ہے، جمعے میں سنتا ہے، عید پہ سنتا ہے، حتیٰ کہ رمضان میں سنتا ہے، پڑھتا ہے تراویح۔ پوچھو گے حاجی صاحب فلاں صاحب ماشاءاللہ عمر زیادہ ہو یہ تراویح میں مسیحتی پڑھنا، پانے بہ کے پڑھا، کوئی سمجھ آتی ہے کیا پڑھتے ہو؟ یہ تو نہیں پتا، نماز کا نہیں پتا، نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ اللہ من رحم ربی، آگے اماموں کا بھی ہوا نا، وہ ہے نا مثال، جن کے پاس قرآن ہی تھا وہ کہہ جیسے کون آلے ویسے کھانا لے۔ آگے جو کھڑا ہے ہاں جی کتنے مسئلے سنائے جی، 20 سال ہو گئے، 30 ہو گئے، 35 ہو گئے، ہاں جی قرآن کا مطلب کیا ہے؟ کہتا مجھے یہ تو نہیں آتا۔ آگے کا آوا بگڑا ہوا، اسی لیے عقیدے برباد۔
ایک ایک گاؤں میں 10-20 مشکل کشا زندہ اور مردہ موجود ہے، کیونکہ ادھر قرآن نہیں ہے۔ ادھر بھی جاؤ وہ بھی بابا ہی ہے، ادھر جاؤ وہ بابا، بابے تو بابے رہ گئے، کتیاں والی سرکار، بلیاں والی سرکار، شلواروں والی سرکار۔ بھائی عقیدہ نہیں ہے نا، اندر قرآن ہوتا، جنہوں نے سنا تھا پکار اٹھے تھے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا، یہ قرآن سنے۔ اسی لیے آپ گوگل کر کے دیکھیں، پھڑک جائیں گے بڑے بڑے القابات والے، بڑے بڑے مفتی اور علامہ کہیں گے قرآن نہ پڑھنا، قرآن علماء کے لیے۔ کیوں؟ علماء نے بھی اس میں اپنی گدی بچانی ہے۔ تم قرآن پڑھو گے اسی طرح بغاوت کرو گے برادریوں سے، خاندانوں سے، مذہب سے، رسم و رواج سے، حرام سے، کفر سے، شرک سے، بدکاریوں سے، جیسے صحابہ محمد کریم نے کی۔ اس لیے کہتا نہ پڑھو نہ پڑھو، اور نتیجہ کیا ہے؟ ایک ایک چیز دیکھ لو۔ ایک لقمہ بندہ حرام کا کھا لے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 19 دن عبادت قبول نہیں ہوتی، اور وہ عبادت وانڈوں کی مسجد میں نہیں، بیت اللہ میں، بیت اللہ میں بھی عام جگہ پر نہیں، حجر اسود کے سامنے۔ حدیث ہے، فرمایا ایک بندہ آیا بیت اللہ میں بیٹھ کے کہتا یا رب یا رب یا رب، اللہ تبارک کہتا ہے جھوٹے بکواس کرتے ہو، نیچے کرا، بند کر زبان، تو رب مجھے مانتا ہی نہیں۔ وہ کہتا یا اللہ مانتا ہوں تو ہی ہے نا، بیت اللہ میں آیا، تیرا گھر ہے، سفر کر کے آیا، مشکلیں اٹھا کر آیا، مانتا ہوں تو آیا۔ اللہ فرماتا ہے اس وجہ سے مانتا ہے تو بتا یہ کپڑے جو پہنے حلال کے، جو زیادہ راہ لگا کے آیا حلال کا۔ ایسے ایسے ہم حرام کھا رہے ہیں۔ اب دیکھنا اگلی میں بات کرنی، ہو سکتا ہے آپ کو غصہ چڑھ جائے، اور غصہ بھی اس لیے چڑھتا ہے کیونکہ اپنا عمل نہیں ہوتا۔ ایک شاگرد نے اپنے استاد کو شہد دیا، وہ کہتا ہے بیٹا کہاں سے لائے ہو؟ کہتا جی ہماری زمینوں میں درخت لگے ہوئے ہیں، وہاں سے لایا ہوں۔ استاد جی خود اتروایا ہے، سامنے خود شیشی میں بوتل میں ڈالنا ہے۔ کہتے ہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا، مجھے یہ بتا جس زمینوں سے لایا ہے وہ زمینیں کس کی ہیں؟ کہتا جی میرے ابے کی ہیں۔ کہتا ٹھیک ہے، جا پھر ابے کو 2 سوال کر کے آ کہ جب تیرا دادا مرا تھا، جب تو ان زمینوں کا مالک بنا ہے تو جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں بیوی کا، ماں کا، بہنوں کا دیا؟ آگے تیرا کی پروگرام ہے، اولاد بڑی ہو گئی ہے، تربیت کر دی ہے کہ میرا باپ مرا تھا، وراثت ایسے تقسیم ہوئی تھی، کل کو میں مروں گا، ساری وراثت ایسے تقسیم کرنی ہے۔ کہتے ہیں اگر دونوں کا جواب مثبت ہو تو شاید لے آنا، اگر دونوں کا انکار ہو تو میں حرام نہیں کھایا۔ جو زمین حرام ہے اس میں سونا بھی اگے، اس میں زمزم بھی رکھ دو تو وہ حلال نہیں بننے لگا۔ اب باقی اپنا خود حساب لگا لینا۔ بیٹیوں کو جہیز دے کے دنیا کے سامنے بڑی بڑی کر لینا، اور جب وراثت کی باری آئے تو لکیریں کھینچ دینا، اور مرلے پہ بننے پہ بہنوں سے ناراضگی، بڑوں سے ناراضگی، بھائیوں کا قتل، اور یہ زمین یہ مٹی۔ اگلی بات بھی اس سے آگے ہے۔ پھر جناب دیکھو، اللہ اکبر، آپ کی حکومت پاکستان میں آپ کا معاشی نظام کیا ہے؟ کیا ہے معاشی نظام؟ زراعت آپ کی ڈوب رہی، آپ مجھ سے زیادہ جانتے، جو آپ کی گندم کا حال ہو رہا، ہر فصل کا یہی ہے۔ سند آپ کی ڈوبی پڑی ہے، ملک کیسے چل رہا ہے؟ سود پہ، سود بھی کن سے؟ صلیبیوں یہودیوں سے، سود کے ساتھ قرضہ آ رہا ہے۔ سارا ملک 2024 اور 25 کا بجٹ 18,000 ارب سے کچھ زیادہ ہے۔ 18,000 ارب میں 52%، یعنی 9,000 ارب سے زیادہ صرف ایک سال کی سود کی قسطیں ہیں، آپ نے دینی ہے۔
سود وہ لیتے ہیں، پیسے وہ لیتے ہیں، سود یہ حاجی نمازی، یہ پہلی سامنے بیٹھنے والے، یہ تجدید پڑھنے والے، وہ قسطیں ادا کرتے ہیں۔ نہیں یقین تو اپنا بل اٹھا کے دیکھ لے بجلی کا، ایک قیمت آپ کی بجلی کی 14 ٹیکس وہ لے رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، دے آپ رہے ہیں، اڑا بھی کیسے رہے ہیں؟ جو ادھر ادھر اڑاتے ہیں وہ تو الگ بات ہے۔ اب دیکھو پنجاب حکومت جو کچھ ہے آپ جانتے ہیں، پنجاب کی پگڑیوں پہ کیا بٹھا دیا، جس بیچاری سے گھر نہیں چلا وہ پنجاب چلائے۔ لو اب ان پگڑیوں والوں کے بیٹھ پہ وہ پگڑیوں والوں کا کیسے قتل کر رہی ہے؟ پیکیج آ رہے ہیں، کسان کارڈ، ہمت کارڈ، یوتھ کارڈ، دی رانی کارڈ۔ یہ یوتھ کارڈ کیا ہے اور کسان کارڈ 3 مہینوں کے بعد 1300 روپیہ ملے گا، یعنی ہر مہینے کا 11,000 روپیہ۔ بتاؤ ہر مہینے کا 11,000 روپیہ، 1100 روپیہ یعنی 3,100 کیا کرتا ہے بندے؟ اور اربوں پہ اجڑ رہے ہیں، ایک ایک پروجیکٹ پہ اجڑ رہے ہیں، ایک ایک پہ۔ دی رانی شادیاں کریں گے، کتنی خوبصورت بات ہے، جن کی بیٹیاں جوان ہیں، یتیم ہیں، ہم سرکار شادی کرے گی، کتنے پیسوں کے ساتھ؟ 18,000 کے ساتھ۔ اتنا ہی پوچھ لو اس سے کہ تمہاری جوتی کی قیمت کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا سود کا اگر میں ایسا گناہ ہو ایک ٹھوس شکل میں آ جائے، میں محمد اس کے ٹکڑے کرنے شروع کر دوں، ایک سب سے بڑا، دوسرا اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، آخری سب سے چھوٹا۔ جو سب سے چھوٹا ہوگا نا وہ اتنا بڑا ہوگا جیسے سگی ماں سے منہ کالا کرنا، اور اس ملعون بدبخت کو پتا ہو یہ میری ماں۔ چند دنوں سے کیا ماحول بنا ہوا ہے دیکھ رہے؟ جب یہ قرضے دیتے ہیں تو ایسے دیتے ہیں کہ جاؤ بڑی خیر ہے ہمارے ساتھ، بڑی محبت ہے IMF کو۔ آپ نے شور کیا، احتجاج ہو رہے ہیں، گندم کی قیمت بڑھاؤ۔ وزیر اعظم کہتا ہے میں نہیں بڑھا سکتا۔ کیوں؟ کہتا ہے IMF نے اتنی مقرر کر دی ہے، اور یہ تمہارے پھول پتیاں زندہ باد کے نعرے عوام لگاتے ہیں، یہ ہمارے تو وزیر اعظم ہیں، ان کی دلالی کرتے ہیں اور وہ نوکری کرتے ہیں۔ کیسے کیسے کرتے ہیں؟ کیا کیا عرض کرو؟ حقوق نسواں بل کیا ہے؟ حقوق نسواں بل، اور بل کیا ہے؟ ٹرانسجینڈر ایکٹ۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس ہوا، کیا ہے وہ؟ جی خسروں کا بڑا مسئلہ ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے خسروں کو؟ خواتین کو کیا مسئلہ ہے؟ بھائی ہر چیز میں خرابی ہوتی ہے، کی ہو جانا، اس لیے تو اسلام اترا ہے، اس لیے تو حدود ہیں، اس لیے تو تعزیر ہیں۔ جو بڑے جرائم تھے اسلام نے حدود بنا دی، جو چھوٹے تھے وہ تعزیرات کر دی۔ حدود وہ ہیں، زنا کی حد ہے، قتل کی حد ہے، ڈکیتی کی حد ہے، چوری کی حد ہے، شراب کی حد ہے۔ باقی جو گناہ کرے ہر قاضی کو اختیار دیا، قیامت تک آنے والا قاضی فیصلہ کرے کہ جرم کی کیا سزا ہے۔ بھائی جو عورتوں میں جس سے زیادہ ہوتی ہے اس بندے کو سزا دو، جس سے خسرے سے زیادہ ہوتی ہے خواجہ سزا ہوتی ہے اس کرنے والے کو دو۔ یہ قانون سازی کیوں کیا؟ یہ IMF کے کہنے پہ کیا، اور کیا کیا؟ اگر گھر میں خامد بیوی کو ڈانٹ دے تو وہ گھر سے نکل جائے گی۔ کہاں جائے گی؟ سرکار کے دارالامان میں۔ او ماں باپ بیٹی کو ڈانٹ دے کسی وجہ سے، چلو مانا تھپڑی مار دے بیٹی کو، بیٹی باپ کی دلیل چھوڑ کے کہاں جائے گی؟ دارالامان میں، جہاں ان کے وہ گماشتے کیا میں کہوں خطبے میں کھڑا۔ اور جس کی عزت بھائی کے باپ کے گھر میں نہیں ہے، یہ سرکاری بلکاریوں کے انڈے اس کی عزت سنبھالیں گے؟ کیوں نکالا باپ کے گھر سے؟ کہاں پنجاب کا آج بھی پکڑی بارہ غیرت مند ہے، وہ اپنی بیٹی کو کسی غیر کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ کہتا ہے تھوڑی سی بات ہوگی ان کے ساتھ دن رات جا کے رہے گی۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کیا ہے؟ ایک نوجوان ہٹا کٹا
وہ کہہ دے جناب میں 20-25 سال سے سمجھتا ہوں کہ میں نوجوان ہوں، فٹ ہوں، شادی کے قابل ہوں، نوجوانوں جیسے معاملات ہیں، مگر مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں لڑکی ہوں۔ آپ کی نادرہ کوثر پابند ہے، اس کو عورت کا شناختی کارڈ جاری کرے، اور کر رہے ہیں۔ اسی طرح لڑکی، وہ کہ جی 15-20 سال سے میں لڑکی ہوں، مگر آج مجھے احساس ہوتا ہے میں لڑکا ہوں، اس کی قانون سازی ہے۔ اگر نادرہ کافر، کوئی میڈیکل چیک اپ نہیں، کوئی گواہی نہیں، کوئی کسی سرٹیفکیٹ کی نہیں، آپ نے بجلی کا بل لگانا ہے، شناختی کارڈ لگائیں، شناختی کارڈ کی کاپی کو گزٹیڈ افسر سے رجسٹری کرائیں۔ ایک بدماش لفنڈر بدکار جو بدکاری کی نیت سے عورت کا روپ دار کے پاکستان کی بیٹیوں میں بیٹھنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے لڑکی بننا ہے، نادرہ کا افسر پابند ہے، اس کو شناختی کارڈ دے، نہیں دے گا نوکری سے فارغ، 1 سال کے لیے جیل۔ یہی حال لڑکے، وہ لڑکیاں لڑکے بن کے LGBT کے نام سے ادارے بنا کے ملک میں کام کر رہی ہیں۔ یہ وہی ہیں جو لاہور کے مار روڈ پہ 8 مارچ کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، اور یہ وہی ہیں جو اسلام آباد میں ایوان صدر اور لا الہ الا اللہ کی پیشانی والی اسمبلی کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی۔ نہ لو قرآن کو، قرآن کا کیا جانے؟ اور اب دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، کتنے دنوں سے غزہ کا کیا حال ہو رہا ہے، کوئی تصور کرتا ہے؟ پوری غزہ بنجر نہیں ہے، ملبے کا ڈیر ہے، ملبے میں برود ہے۔ کوئی بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان ہیں، پڑھتے سنتے ہوں گے کہ ہیروشیما میں امریکہ نے بمباری کی تھی، برود برسایا تھا، ایٹم برسایا تھا۔ وہ ایٹم کا برود کتنا تھا؟ 12,000 ٹن، اور اب 2 مہینوں کی رپورٹ نہیں ہے، 16-17 کی، 15 تک کی ہے۔ 15 مہینوں میں اسرائیل اور امریکہ نے غزہ کی پٹی پہ 85,000 ٹن برود برسایا۔ دنیا چیخ رہی ہے نو لائف، نو لائف، اور وہ بھی کیا کروں؟ امریکہ نے ادارے بنائے ہوئے ہیں آپ کی مدد کے لیے۔ ایک ہے WHO جو صحت کے کاموں کو ڈیل کرتا، ایک ہے یونیسیف جو تعلیم کو ڈیل کرتا، اور ایک ہے یونیسکو جو آپ کو، ذمہ داروں کو، کسانوں کو، تاجروں کو ڈیل کرتا، بزنس کو ڈیل کرتا۔ کیا ڈیل کرتے ہیں؟ میں نے اسی طرح بات کرتے ہوئے کہا کہ امیر محترم نے تفسیر لکھی ہے، نام رکھا تعلیم القرآن۔ کسی نے پوچھا ایک عالم سے کسی اور ملک سے، یار آپ صاحب نے نام بڑا خوبصورت رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے صرف نام خوبصورت نہیں ہے، حافظ صاحب پروفیسر ہیں، استاد ہیں، سعودیہ میں پڑھا ہے، پاکستان میں پڑھایا ہے۔ حافظ صاحب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں، اور یہ غزہ کی قتل و غارت، غزہ کی تباہی، اللہ کی قسم اس سے جھوٹی ہے، چھوٹی ہے، اس سے بڑا یہ الہاد ہے کہ جو ساری پاکستان کو سود خور، حرام خور، بے حیا، بدکار بنا۔ یونیسیف نے آپ کا نصاب بدلا۔ یہ دانش سکول آپ دیکھتے نا، دانش سکول ہے، یہ آپ کے دانش شاعر کی وجہ سے دانش سکول نہیں ہے، یہ ڈنمارک کی وجہ سے ہے ڈینش، اور ڈینش کا ڈال اڑا کے دانش رکھا ہے، شوگر کوٹڈ بنایا ہے، اور اس میں پھر نصاب، اب نصاب ان کی مرضی کا، ملک تمہارا، بیٹے تمہارے، سٹاف تمہارا، مگر نصاب جہاد کی آیات نکال دیں، اب مسلم روایات کی، غزوات کی، غوری غزنوی ابدالی کے مارکے نکال دیے، عفت و عصمت کی باتیں نکال دی، اور کیا عرض کروں، حضرت عائشہ سیدہ فاطمہ زہرا بنت محمد کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی نکال دیے کہ یہ کڑیاں، یہ منڈے، یہ عورتیں، یہ حضرت عائشہ کی طرف جائیں گے، سیدہ زہرا کی طرف جائیں گے، انہوں نے تو کسی اور کی طرف نہیں جانا۔ اس کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ یونیسیف۔ اگر وہ قرضے دیتے ہیں
ہمارے مفاد کے لیے دیتے ہیں۔ قرآن بولتا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ۔ قرآن کہتا ہے کبھی بھی نہیں کوئی کافر تمہارے اوپر ایک پائی دمڑی خرچ نہیں کرتا جب اس کو یقین نہیں ہوتا کہ تجھے اللہ کی راہ سے روک لے۔ یہ اربوں ڈالر دے کے تمہارے اوپر مہربانیاں کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کا بڑا خیال ہے ان کو پولیو پلانا ہے، تو جو غزہ میں مار رہے ہیں وہ کس کے ہیں؟ کیوں مارے ہیں؟ ان کے ملک پہ قبضہ کیا ہے، اور ایسا ڈرامہ ہے ہمارے بڑے بڑے مفتی بھی لٹک رہے ہیں۔ ایک بڑا نام ہے ہمارا، بڑا نام ہے، کہنے لگا انہوں نے جو کیا 7 کو غلط کیا ہے، انہوں نے اسرائیل پہ حملہ کیا۔ اور میں نے کہا تو مفتی ہے، مناظر ہے، علامہ ہے، تجھے عقل نہیں ہے؟ 1948 میں حملہ کس پہ کس نے کیا؟ کس نے قبضہ کیا فلسطین پہ؟ آج کسی فلسطینی نے کوئی چیز مار دی ہے کہتے ہیں حملہ کیا۔ عقلیں جواب دے گئی ہیں، پھر کہتے ہیں یہ جنگ زمین کی جنگ ہے، جی ملک کا پھڈا ہے، فلسطین کہتے ہیں ہمارا۔ میں نے کہا حضرت ہم کر نہیں سکتے، ہم بھی تو چند لفنڈر ڈاکو تیرے گھر میں بھیج دیں جو جا کے حضرت جی باہر نکلو گھر ہمارا ہے، آپ FIR کٹائیں، لڑائی کریں، ہم کیا زمین کی لڑائی یا نہیں کرنی؟ تیری زمین پہ باتیں بندے، چلو جی مولوی صاحب کے ساتھ زمین پہ بیٹھو، مدرسے پہ بیٹھو، زمین کی لڑائی نہیں ہوتی، وہ بھی لڑائی کسی زمین پہ ہونی ہے، آسمانوں پہ ہونی ہے۔ عقلیں جواب دے گئی جب قرآن نہیں ہوتا پھر ایمان نہیں ہوتا، جب ایمان نہیں ہوتا تو ایمان ہر چیز کی جڑ ہے، جب ایمان نہیں ہوتا تو پھر کچھ نہیں۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں ایمان نہیں اس میں حیا نہیں، جس میں حیا نہیں فرمایا اس کا کچھ نہیں، جو چائے کھیک ہے میں محمد ہوں سے کوئی غرض۔ یہ ہندو جو آپ سے جناب 1 ہفتہ ہو گیا، شکر ہے کچھ باتیں اچھی کر دی ہیں، ورنہ سب کا پیتا پانی ایک، کوئی حال نہیں۔ ہندو قوم 3 قریش مکہ تو 360 کی پوجا کرتے تھے نا، یہ بدبخت 3 کروڑ کی دیوتاؤں کی پوجا کرتے، جس میں بندر، کتے، انسانوں کی شرمگاہیں، گائے کا پیشاب، عقل کی چل رہی ہے، ایک بڑا ایکٹر ہے۔ دیکھو میرے بزرگوں، ابھی ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہیں، جب آپ ہماری طرح تھے یا ہم سے چھوٹے تھے، جوان تھے، تو ہماری شادیوں پہ، بیاہوں پہ، خوشیوں پہ کچھ لوگ آتے تھے ڈھول لے کر، کچھ آتے تھے جناب بیلی ڈھولکیاں لے کر، گاجے باجے لے کر۔ کیا کہتے تھے آپ لوگ؟ یہ ڈوم، یہ مراسی، یہ بنگ، یہ کنجر۔ آج کل وہ کیا ہے؟ سٹار۔ آج کل وہ سٹار ہے۔ رمضان کی ٹرانسمیشن، رمضان کے فضائل اور مناقب علماء نہیں بیان کرتے، وہ کنجر بیان کرتے ہیں۔ جی رمضان ٹرانسمیشن خصوصی چاری کنجر بیان کر رہے ہیں، رمضان کیسے گزارنا ہے، جن کے سارے زندگی کیسے گزرتی۔ جب تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے یہ نظام ہوں گے، گائے کا پیشاب تو وہ پیتا ہے، ان کا ایک وزیر اعظم اور کافی دنوں سے ایک سٹار کہتا جی 15 دن اپنا پیشاب پیے۔ تو ایسی قوم کے بارے میں آپ کیا سوچتے؟ اور آج بھی انڈیا میں وہ مشرکین مکہ کا مذہب موجود ہے، ایک اور اس کے ساتھ 10 بندے 20 بندے تعلق کام کرتے اس کو شادی کہتے ہیں۔ چند ہفتے پہلے شور پڑا، باتیں کہنی مشکل ہے کہ ماموں نے بانجی نے آپس میں شادی کی۔ یہ ہے ہندو، اور ہمیں دان رہا ہے، ہم سے باتیں کر رہا ہے، ہم اس وجہ سے یرک رہے ہیں، ہمارے پاس قوت نہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں، اسرائیلی کو نہیں مار رہے، یہودیوں کو نہیں مار رہے۔ شاہان عرب سونے کے مال نہیں، سونے کی گاڑیاں نہیں، سونے کے واش روم، یہ کموڈ اور یہ سیٹیں گھروں میں سونے کی لگی ہوئی ہیں، جس کے بیٹھ کے یہ بادشاہ سلامت اور شہزادے گند مارتے ہیں۔ کہ یہودیوں سے ڈرنا نا، ہر نماز میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب عیسائی ہیں، ظالم یہودی ہیں، مغضوب یہودی ہیں، ظالم عیسائی ہیں۔ ہر
نماز میں لانتے، جب شاہد امام میں بیٹھتے تو جی حضوری، کیوں؟ اندر کچھ نہیں ہے۔ جب ان سے سود لینا ہے، سود کھانا ہے، ان کی من کے سارے فلسفے اور ان کی ساری ہدایات پہ قانون سازیاں کرنی ہے، میں کس کس کی بات کروں؟ مجھے پھر ایک رہتے رہتے بات یاد آ گیا، آپ کی اسمبلی نے لا الہ الا اللہ والی نے بل پیش کیا تھا جس کا نام تھا ختم نبوت ترمیمی بل۔ پوچھو ان سے کہ قرآن کی یاد آ چکی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد کریم فرما چکے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، ہر طرح کی نبوت رسالت کی خوبی وصف میں محمد میں رب نے ختم کر دیا ہے سوائے سچے خواب کے۔ بتاؤ بھائی ہماری اسمبلی کو کیا ضرورت پڑی؟ ادھر سے ہدایت ہے یہ ایسے کرو، اور یہ ہندو کے سامنے ایمان۔ ابھی مکہ میں تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کھڑے ہیں، پیچھے مشرک بیٹھے ہیں سارے چودھری، عتبہ شیبہ ولید امیہ، کہتے ہیں یار آج کام بن گیا، کہ لئی ہے کوئی جائے۔ ان میں ایک نوجوان فنڈر سا بیٹھا ہوا تھا، کہتے چل عقبہ بن ابی معیط اس بدبخت کا نام ہے، ان کے گلے میں کپڑا ڈال پھانسی دے دے اور ختم ہو کر۔ وہ آیا، اس نے آ کر آپ کو پیچھے سے دبایا، واقعہ لمبا ہے، پھندا بنایا، آپ نیچے گر گئے، آپ کے چہرے عمر کی رنگت تبدیل ہو گئی، پسینہ موتی بن کے گرنے لگا، آپ کی آواز مبارک پھڑپھڑانے لگی کہ حضرت فاطمہ نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونچی آواز لائی، حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے آ کے چھڑایا۔ جب فارغ ہوئے، نماز پوری کی محمد کریم نے تحمل کے ساتھ، پوری کر کے آپ واپس دیکھا وہ سارے بیٹھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں ابھی چھوٹا سا بیٹھا ہوا تھا، سارا منظر دیکھ رہا تھا، کہتا اللہ کے نبی بڑے بڑے قدم اٹھا کے جلدی جلدی ان سرداروں کی طرف گئے، کہتا میں ڈر گیا، یا اللہ ابھی تو وہ پھندا بنا کے بیٹھے تھے، ابھی آپ ان کی طرف جا رہے ہیں، کیا کہنے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ایسے چڑھ کر کھڑے ہوئے ان پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے کپڑے مبارک ان کے کپڑوں کے ساتھ لگنے لگا، سب کے رنگ فک ہیں، منہ کھلے ہیں، آنکھیں پھٹی ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، نام لے کر، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، سنو، تم میرے گلے میں پھندے ڈالتے ہو، طرح طرح کی سازشیں کرتے ہو، تم سمجھتے ہو مجھے قتل کر دو گے، میری دعوت رک جائے گی؟ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے قتل نہیں کر سکو گے، میں تمہارے ذبح کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا ان کی ذبح کے لیے؟ ابو جہل کو کون چھری پھیرے گا؟ اتنے بڑے بدماش کو، ظالم قاتل کو؟ کہتے ہیں میری قسمت بن گئی یہ کھٹکا، بدر کا میدان تھا، ابو جہل گرا ہوا تھا زخمی حالت میں اس کے سینے پہ بیٹھ کر اس کا گلا کاٹ، اور ہجرت کی مصطفیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام، ہجرت کا سفر ہے، چپ چپ کے جا رہے ہیں غار میرے، زمین پہ دونوں نہیں چلے۔ حضرت اللہ کے نبی میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، فرمایا ابو بکر میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، کہتے ہیں میرے آقا میرے ماں باپ قربان جائیں، آپ کے چلنے کا مسئلہ نہیں۔ جب ہم دونوں کے پاؤں کٹھے لگیں گے تو یہ ظالم پہچان لیں گے قدموں کے بھی، اور دو قدموں کے بندوں کے نشان کو بھی ہمارے پیچھے آئیں گے، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہوں، میں آپ کو اٹھا کے چلتا ہوں تاکہ ایک بندے کے قدموں کے نشان ہیں۔ باہر میں قرآن کہتا ہے کہ محاصرہ، تلواریں ننگی کھڑی ہیں، باہر نکلے معاذ اللہ قتل کر دو۔ غار سے نکلے ہیں، سواریاں مل گئی، سفر شروع کیا۔ ابو بکر نے پیچھے دیکھا، کہتا اللہ نبی معاملہ خراب ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا وہ ایک بندہ آ رہا ہے، فرمایا آنے دو۔ تھوڑی دیر بعد وہ اور قریب آ گیا، ابو بکر کہتا اللہ کے نبی وہ اور آ گیا، فرمایا آنے دو۔ وہ پھر آ گیا، فرمایا آنے دو۔ آتے آتے کہ وہ سامنے آ گیا، پہچان لیا، جب مصطفیٰ نے رخ پھیرا اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ کہتا اللہ کے نبی معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا جا چھوڑا۔ ابو کہ اللہ کے نبی اس کو پکڑو، اس کو مارے، بے ایمان کو بھی بتائے گا۔ 100 گھوڑا آپ کا، 100 میرا، 200 گھوڑے ملنے ہیں، سرخ اونٹ۔ فرمایا نہیں آنے دو۔ وہ پھر آگے چلا، پھر مصطفیٰ نے دیکھا، پھر گرا، 3 بار ایسے ہوا۔ چوتھی بار اٹھ کے کہتا اللہ کے نبی پکی معافی دے دو، میں آپ کا کسی کو نہیں بتائیں گا، مجھے جانے دو۔ مصطفیٰ نے کہا جا۔ حضرت ابو بکر اللہ کے نبی نے اس کو میرے حوالے کرو۔
میں اس کے ٹکڑے کروں، یہاں دفن کروں، گھوڑا لے چلتے ہیں۔ فرمایا ابو بکر نہیں نہیں نہیں، اس کو معاف کر۔ وہ سن رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تو اس کی اس جاسوسی پہ میری اور اپنی پہ پریشان ہے، تو ایک منظر دیکھ رہا ہے، ابھی مکہ میں ہے۔ فرمایا تو ابو بکر ایک منظر دیکھ رہا ہے، محمد کی آنکھ صلی اللہ علیہ وسلم دو دیکھ رہی ہے، ایک اس کی بطور مشرک میری اور آپ کی جاسوسی اور مخبری، اور دوسرا وہ منظر دیکھ رہی ہے، ابھی مدینے میں گئے نہیں، مسجد نبوی بنی نہیں۔ فرمایا مدینے میں میری مسجد ہوگی، میں نہیں ہوگا، میرے بعد ہوگا، ایران فتح ہوگا، سپر پاور گر جائے گی، شہنشاہ ایران کے شاہی کنگن میری مسجد میں آئیں گے اور میرا نمائندہ اس کو پہنائے گا۔ یہ سراقہ میری مسجد میں کنگن پہن کے شہنشاہ ایران کے کھڑا ہوگا، میں محمد وہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ وہ پیچھے ہٹا۔ اللہ کے نبی آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے یہ فرمایا۔ کہتے اچھا پھر آپ مکے میں بھی آئیں گے؟ فرمایا آؤں گا، کیوں نہیں آؤں گا، آنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہتا پھر قریش ذلیل ہوں گے؟ فرمایا یہ میرا نسب ہے، ذلیل نہیں ہوں گے، مغلوب ہوں گے، ذلیل نہیں ہوں گے، مغلوب ہوں گے، میرا نسب ہے، میری برادری ہے، میرا خاندان ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی پھر آپ طاقت آپ کی ہوگی؟ فرمایا ہاں میری ہوگی۔ تو کہتا ہے جی ٹھیک ہے، پھر اللہ کے نبی مجھے امان نامہ لکھتے ہیں کہ جب آپ مکے میں آئیں تو میرا یہ جرم مجھے معاف کر دیا جائے؟ اللہ نے کہا اور وہ تلوار لے کے گلا کھانے، اللہ نے کہا ابو بکر لکھ، میں محمد نے سراقہ بن جوشم کو فتح مکہ کے موقع پر آج ہی پناہ دی، پناہ دے دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم یہ ہیں، ہماری ہندو کے یہودیوں کے سامنے اتنے گرے، وہ ہمارے بچے مارے، عورتیں مارے، ملک انہوں نے کھنڈر اور بنجر بنا دیا، شاہان عرب کی گونگی زبانیں ایک لفظ نہیں بولتی، اور نہ جہاد کرو ظالموں کے ساتھ جا کے، نہ فوجیں بھیجو، اور ان کو دوائیاں تو دو، آٹا روٹی تو دو، جاؤ ساتھ۔ کیوں نہیں جاتا شاہ سعودیہ کہ میں لا رہا ہوں دوائیاں لے کر اپنے بچوں کے لیے؟ کیوں نہیں جاتا قطر شام کا شہنشاہ کہ میں آ رہا ہوں اپنے بیٹیوں کے لیے کپڑے لے کر؟ کیوں نہیں جاتا ہمارا وزیر اعظم کہ میں اپنے عوام کے لیے یہ لے کے جا رہا ہوں؟ ہمت ہی نہیں ہے۔ اور جب ایمان نہیں ہوتے پھر غیرت نہیں ہوتی، جب غیرت نہیں ہوتے پھر انسانیت ہی نہیں ہوتی۔ ایک بار کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ آئے ہیں، بزرگوں نے پوچھا ڈاکٹر ناجی صاحب سے، ڈاکٹر صاحب اب کے کیا حالات ہیں؟ اب کے کیا حالات ہیں؟ اب سیز فائر ہو گیا، روزانہ 20 25 50 بچے عورتیں شہید ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ بڑے عجیب کہتے ہیں، یار قرآن میں پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا۔ یہ جو ہمارے بچے عورتیں مر رہے ہیں، جو ہم شہید ہو رہے ہیں، یہ اسرائیل کر رہا ہے؟ جو ہمارے اللہ نے ہمارے مقدم میں لکھا وہ ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ نے بدر کے شہیدوں کو کہا، احد کے شہیدوں کو کہا، جب صحابہ پریشان ہوئے کہ وہ 70 شہید ہو، فرمایا یہ سفیان کر کے گیا ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ، میں تمہارا رب ہوں، میں نے شہید کی۔ پھر کسی نے پوچھا پھر اب کیا ہوگا؟ کہتا ہے یہ ہم نے کرنا ہے، آگے کیا ہوگا یہ ہمیں پتہ کیا ہونا ہے۔ کہتا ہے اللہ نے ہمیں ایک حکم دی، ہم اس پہ کھڑے ہیں، باقی اللہ کے 4 وعدے ہیں، ان کی انتظار کر۔ پھر آیت پڑھتے ہیں، سورہ محمد کی پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، ایمان والوں کھڑے ہو جاؤ، بس کھڑے ہونا تمہارا کام ہے۔ وینصرکم، مدد آئے گی، ویثبت اقدامکم، ثابت قدمی آئے گی، والذین کفروا فتعسا لہم واضل اعمالہم، اور پھر اللہ کہتا ہے میں ان کی ساری سازشیں، حملے، ان کی امدادیں سب کو خود تباہ و برباد کر دوں۔ آئیے میرے بھائی، ہم الحمدللہ ایمان پہ کھڑے ہیں، اسلام پہ کھڑے ہیں۔ یہ جو حالات بنے ہیں انشاءاللہ یہ وقتی ہیں، جو یوں سمجھ لے کہ 99% تو یہ ہے کہ ہندو کو یہ جرت نہیں ہوگی، ان کی اپنی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ 2 جنرل بدل دی ہیں، کشمیر کا جنرل بدلا ہے، اس کو کہا پاکستان میں زمینی حملہ کرو، اس نے نہیں کیا، وہ تبدیل کر دیا، اس کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔
دوسرے فلائیہ کے طیارے اڑائے ہیں، پاکستان کا سسٹم رڈار آن ہوا، وہ اس میں آ گئے، دوڑ گئے، فلائیہ کا چیف کمانڈر تبدیل کر دیا ہے۔ توقع تو یہی ہے انشاءاللہ نہیں ہوگا، مگر اگر ہوگا تو ہمارے لیے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹ جانا ہے۔ ذہ نصیب اللہ تبارک و تعالیٰ پورے ملک کو عافیت دے، خیریت دے۔ جنگیں نہیں مانگنی چاہیے، جنگ آئے تو پھر بھاگنا نہیں چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت۔